اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، مسلمان غیر مسلمان، قرآن سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شفاء للناس و ہدی للعالمین۔ مسلمان کو مت دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، قرآن کو دیکھو۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ میں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے 166 آیات تک میں نے ویلوڈ بنایا تھا۔ آج میں 167 یعنی 167 سے شروع کر رہی ہوں۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم کما تبرؤوا منا۔ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بیزار ہو جائیں گے جب یہ عذاب دیکھیں گے اور ٹوٹ جائیں گے ان کے بابوں اور ان کے عاملوں اور ان کے زیارتوں کے درمیان میں تمام رشتے، اور کہیں گے وہ لوگ جو تابعداری کرتے تھے ان کی، یعنی ان بابوں اور ان پیروں فقیروں کی، ان پیشواؤں کی جو تابعداری کرتے تھے، یہ جب یہ عذاب دیکھیں گے ان کے رشتے ٹوٹ جائیں گے، یہ ان کو نہیں پہچانیں گے، تو پھر یہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمیں واپس کیا جائے، فنتبرأ منهم کما تبرؤوا منا، تو ہم بیزار ہو جائیں گے، یعنی ان اچھے عمل کریں گے تو ہم بیزار ہو جائیں گے ان سے جیسے یہ ہم سے بیزار ہے کہ ہم ان کی پیروی کرتے تھے، یا ان بتوں کی، یا ان عالموں کی، یا ان رائبوں کی، یا ان برہمروں کی ہم تابعداری کرتے تھے، اور آج یہ ہم سے بیزار ہے، ہمیں یہ نہیں بتا رہے کہ ہم کیا کریں اور ہمیں کہاں جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بیزار، ہمیں کاش کہ ہمیں دنیا میں بھیجا جائے اور ہم اچھے عمل کریں گے تو ہم بیزار ہو جائیں گے جیسے یہ ہم سے بیزار ہیں۔ کذالک یریہم اللہ، اس طرح بتاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو انتعامال، حسرت افسوس علیہم، افسوس کریں گے یہ ان کو پھر دنیا میں جو اعمال ان کے نے کیا تھے وہاں اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا اور ان پر یہ افسوس کریں گے، اور اس کو یہ پھر خفا ہو کہ او کاش ہم نے کیا کیا، ہم نے تو زندگانی ویسی ہی گوا دی، ہم تو وہی کے وہی رہے، ہم تو دوستیوں میں ہو گئے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں نکلیں گے یہ آگ سے، یہ آگ میں ڈالے جائیں گے اور آگ سے پھر ان کو نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کو دوزخ سے امان دے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں اللہ تعالیٰ امان دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کو ان بابوں اور یہ بابے اور یہ جو پیشوائیں اور یہ پیروں فقیروں کے جو ہم پاؤں اور ہاتھ چومتے ہیں ان سے ہم بیزار ابھی سے ہو جائیں اور یہ ان کی باتیں نہ مانیں، کیونکہ یہ خود تو دین پر نہیں ہے، دوسروں کو بھی دین پر نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے یا یہ رکھو پوری ہو گئی، آگے رکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے لوگو کھاؤ پیو زمین پہ حلال و پاک۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کھاؤ پیو، خوب کھاؤ خوب پیو، پہنو اچھے رہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو، یعنی حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام سمجھو، یہ نہیں کہ سود بھی اپنے لیے حلال سمجھو اور حرام کو بھی اپنے لیے، دوسری کی دولت کو اپنے لیے حرام سمجھو، یتیم اور غریب کی اور بے کسوں کی دولت کو حرام اپنے لیے حلال سمجھو، نہیں، وہ حرام ہے، اپنی کمائی ہوئی جو تمہاری ہے وہ تم پر حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مت تابعداری کرو شیطان کے راستے کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک یہ تمہارا صریحا دشمن ہے، شیطان کی بات نہ مانو، یہ تمہارا صریحا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء، بے شک یہ حکم کرتا ہے تم کو برے کاموں کی، یہ تو برے کاموں کی تو حکم کرتا ہے،
یعنی تم برے کام کرو، تم اللہ تعالیٰ سے خلاف کام کرو، اللہ تعالیٰ کی حرام چیزوں کو حلال سمجھو، اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں کو تم حرام سمجھو، جیسے کافر سور کا گوشت اس طرح رغبت سے کھاتے ہیں کہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ کتنا حرام ہے۔ تو اسی طرح ہم مسلمان اپنے بھائی بہن کا مال اس طرح کھاتے ہیں جیسے وہ اپنا مال ہو یا جیسے مفت کا مال ہو۔ اپنے بھائیوں بہنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دھوکے سے ان سے مال لیتے ہیں، ان سے شراکت کرتے ہیں کاروبار میں، پھر ان سے کھا جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں حرام ہیں میرے بھائیوں۔ یہ بے شک یہ شیطان تم کو حکم کرتا ہے برے کاموں کا، والفحشاء بحیائی کا۔ اول جو شیطان حملہ کرتا ہے انسان کے ذات پر، اس کی لباس پہ حملہ کرتا ہے۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، لباس کا خاص خیال رکھو، لباس کا ایسا خیال رکھو کہ لباس پاکیزہ ہو، خدا رسول کے احکامات کے مطابق ہو۔ یہ آدھی آستینیں اور یہ تنگ لنڈ کپڑے کہ اپنا جسم پورا کا پورا نظر آئے، ایسا لباس مت پہنو کہ اس میں تمہارا جسم کا ایک ایک حصہ نظر آئے۔ یہ بے حیائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بے حیائی کی طرف بلاتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہتا ہے تم کو اللہ کے خلاف وہ تم نہیں جانتے۔ یہ تمہارے دلوں میں ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے، ایسی باتیں ڈالتا ہے جو تم بھی نہیں جانتے، اور تم اس کی راستے پہ چل جاتے ہو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ رکھے، شیطان صفت انسان کے محفوظ رکھے اور نفس شر کے محفوظ رکھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جس وقت کہا جاتا ہے ان کو کہ تابعداری کرو وہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، قالوا یہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تابعداری کرتے ہیں وہ جو ہم نے دیکھا اس پر اپنے باپ دادوں کو۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس قرآن کی تابعداری کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی، اس کی حدیث کی تابعداری کرو، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تابعداری کرتے ہیں وہ جو ہم نے دیکھا ہے ان پر اپنے باپ دادوں کو، یعنی اپنے باپ دادوں کو، یعنی بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اور ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسے ایسے کام کرتے تھے۔ ان کو کہو کہ میت پہ ایسی رسمیں نہ کرو تو یہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے۔ ان کو کہو کہ شادیوں پہ ایسی رسمیں نہ کرو تو اس کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے۔ مسلمان اور پھر کافر میں فرق کیا رہ گیا کہ ہم باپ دادوں کے مذہب پہ چلیں۔ ہمیں اپنی سوچ نہیں ہے کہ آیا ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں اپنا سوچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولو کان آباہم، اور تھے ان کے آباء و اجداد لا یاکلون شیئا، وہ عقل نہیں رکھتے تھے کسی چیز کا۔ ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ عقل نہیں رکھتے تھے کسی چیز کا، ولا شیئا ولا یہتدون، اور نہ ہو ہدایت پانے والوں میں سے۔ تمہارے جو باپ دادا تھے وہ عقل نہیں رکھتے تھے کسی چیز کا، اور نہ وہ ہدایت پانے والوں میں سے۔ میرے بہنوں میرے بھائیوں، ہمیں قرآن کی طرف دیکھنا چاہیے، قرآن کے احکامات کو سمجھنا چاہیے، قرآن کے حکموں کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے تو ہم ہدایت پر ہو جائیں گے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم ہدایت پر نہیں رہیں گے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنعِقُ، مثال ان کی ان لوگوں کی ہے جو کافر ہیں، كَمَثَلِ الَّذِي يَنعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ، جیسے مثال اس انسان کی جو اس کے آوازیں دیتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، نہیں سنتا کی مگر دعا آواز کرنے کی۔ مثال ان لوگوں کی ایسی ہے جو کافر ہیں، مثال ایسی ہے کہ آواز دیتا ہے، یعنی ایک چراوا جو اپنے بیڑے بکریاں لے جاتا ہے کسی جنگل میں، کسی صحرا میں جاتا ہے، تو وہ اس کو اپنی بھیڑ بکریوں کو آواز دیتا ہے کہ آواز دیتا ہے اپنی زبان میں جو چراوے کی آواز ہوتی ہے۔ تو وہ چونکہ وہ بھیڑ بکریاں جو ہوتی ہیں وہ آواز سنتی ہیں، مگر چونکہ ان کو عقل نہیں ہے اور وہ سمجھتی نہیں ہے کہ یہ کون آواز دے رہا ہے۔ تو میری بہن بھائیوں، قرآن آواز دے رہا ہے، حدیث آواز دے رہی ہے، اللہ کے حکامات آواز دے رہے ہیں کہ ہماری طرف آؤ، مگر ہم الا دعاء و ندان، مگر نہیں سنتے، لا یسمع الا دعاء و ندان، نہیں سنتے ان کی آواز، دعا نزدیک اور ندان دور سے۔
نور سے اور نزدیک ہمیں جگہ جگہ مدرسے ہیں، جگہ جگہ تبلیغی جماعتیں ہیں، مگر ہمیں توفیق نہیں ملتی کہ ہم وہاں سے اچھی باتیں سیکھ کر آئیں اور ہم جائیں ان سے سیکھیں۔ سمن گونگے، سمن بیرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، ہم جو آندھے ہیں، بیرے ہیں، گونگے ہیں، آندھے ہیں، ہم لا یاقلون، بس یہ عقل نہیں رکھتے۔ ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے، ہمیں باپ دادوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات، کھاؤ پاک رزق، پاک چیزیں، وہ رزق جو ہم نے تم کو دیا، واشکروا للہ، اور شکر کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ اے لوگو ایمان لائے ہو تو کھاؤ پاک، یعنی حرام چیزیں نہ کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ پاک، وہ رزق جو ہم نے تم کو دیا، اور شکر کرو اللہ کا اگر تم خاص اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کلام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔